دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے 4 ماہ کے لیے صوبے کے 2072 ارب روپے کے عبوری بجٹ کی منظوری دے دی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ جی خواجہ نصیر، آگاہ کیجیے۔ جی خواجہ نصیر۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے 4 ماہ کے لیے صوبے کے 2072 ارب روپے کے عبوری بجٹ کی منظوری دے دی۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے 4 ماہ کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 350 ارب روپے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں لال حویلی ملکیتی تنازع کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت جسٹس مرزا وقاص رؤف نے کی۔ شیخ رشید کی جانب سے وکیل ایڈوکیٹ سردار عبدالرازق خان نے دلائل دیے۔ متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ متروکہ وقف املاک کے لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ حافظ احسان نے دلائل دیے۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک بورڈ کو لال حویلی کیس دوبارہ سننے کی ہدایت کی۔ عدالت نے حکم دیا شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کی درخواست کو دوبارہ سنا جائے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 9 مئی گندے لوگوں کا کام تھا، پاک فوج کے ساتھ ہوں، کبھی ان کے خلاف ایک جملہ نہیں کہا۔ عاصم منیر میرے شہر کی عزت اور ندیم انجم ہماری آن بان شان ہے۔ 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا، وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے۔ عاصم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، اور ندیم انجم ہماری عزت ہیں، آن ہے، شان ہے، اور ہمارے عظیم سپہ سالار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے اور ندیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں۔ پاکستان ہے، پاکستان کی عظیم افواج ہے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے، سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے، سب سیاستدانوں کی، لیکن یہ باہر آ کے اور باتیں کرتے ہیں۔ چلہ نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے، میرا وزن 30 کلو کم ہو گیا، کوئی شک نہیں کہ میں نے کالج کا کوٹ پہنے آج، کوئی زیادتی نہیں کی۔ تہجد کے وقت بھی وہ گرم پانی دیتے تھے۔ دونوں حلقوں سے قلم دوات الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم کے خلاف، اور اگر میں گرفتار ہو گیا تو جیل سے بھی دونوں حلقوں سے شیخ رشید قلم دوات پہ الیکشن لڑے گا۔ ڈی آئی خان پولیس نے پی ٹی آئی رہنما کامران بنگش کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کامران بنگش کو تفتیش کے لیے پشاور جیل سے ڈی آئی خان منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہیں تحویل میں لینے کے لیے عدالت سے باضابطہ اجازت لی گئی ہے۔ کامران بنگش کے خلاف ڈی آئی خان کے تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ نیب قانون میں ترامیم ایگزیکٹو معاملہ ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ بنیادی حقوق پر آئینی رہنمائی معروضی معیار سے ہونی چاہیے، نہ کہ جھکاؤ اور موضوع کی بنیاد پر۔ پارلیمان جو قانون بنا سکتی ہے اسے واپس بھی لے سکتی ہے۔ متعدد سوالات کے باوجود درخواست گزار نہیں بتا سکا کون سا آئینی بنیادی حق ختم یا کم کیا گیا۔ عدلیہ قانون سازی کا تب جائزہ لے سکتی ہے جب انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ درخواست گزار کے بنیادی حقوق کا موقف غیر یقینی ہے۔ اگر موقف تسلیم کیا تو پارلیمان کے لیے کسی بھی موضوع پر قانون سازی مشکل ہوگی۔ اداروں میں توازن اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جب احترام کا تعلق قائم ہو۔ عدلیہ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب تک آئینی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ درخواست گزار نیب ترامیم کو عوامی مفاد کے برعکس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ سمجھنا ہوگا بنیادی حقوق کی ضمانت ترقی پسند، لبرل، متحرک نقطہ نظر سے آئین میں دی گئی بنیادی حقوق کا یہ مطلب نہیں ججز کو ان الفاظ تاثرات کو کوئی مصنوعی معنی دینے کی آزادی ہے۔ آرٹیکل 8(2) کے تحت درخواست میرٹ لسٹ ہونے کی وجہ سے خارج کرتا ہوں۔ آڈیو لیکس کیس میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم الثاقب کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا۔ اٹارنی جنرل کو معاملہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھنے کی ہدایت۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے۔ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم، ان کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیوز لیک ہوئیں۔ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے مجاز اتھارٹی کون ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا دفتروں اور چیمبرز میں ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہو۔ اٹارنی جنرل نے نجم الثاقب کے خلاف کارروائی کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا۔
پارلیمانی کمیٹی اس طرح نوٹس نہیں کر سکتی. عدالت اس درخواست کو نمٹا دے. اب تک ایسی چیز ریکارڈ پر نہیں کہ آڈیوز کسی سرکاری ادارے نے ریکارڈ کی. چیئرمین پی ٹی آئی کی ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرانے کی درخواست پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کر لیا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے 21 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا تھا، جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے واٹس ایپ پر چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات کروائی. ہر ہفتے چیئرمین پی ٹی آئی کی واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرانے کا حکم دیا جائے. عدالت نے سماعت 8 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی. اے ٹی سی کراچی میں کار سرکار میں مداخلت اور بغاوت کا کیس. عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ارسلان تاج کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ارسلان تاج کے تاحیات وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی. غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مدت میں ایک دن باقی رہ گیا. حکومت نے غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان سے نکل جانے کی ڈیڈ لائن دی ہے، جس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی. 29 اکتوبر کو 6382 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. اب تک 92,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. ذرائع کے مطابق ملک میں بڑے پیمانے پر میپنگ جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی. 31 اکتوبر کے بعد پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بابر اعظم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے بابر اعظم کا فون نہ اٹھانے کی خبر کی تردید کر دی. اے آر وائی نیوز کے پروگرام باؤنسر میں کہا ان کے آنے سے پہلے ورلڈ کپ کی ٹیم منتخب ہو چکی تھی. کھلاڑیوں کو تنخواہیں سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے ادا نہیں کی جا سکی. جلد پاک بھارت کرکٹ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. ورلڈ کپ، سینٹرل کانٹریکٹ اور تنازعات. پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھارت میں ورلڈ کپ تنازعات میں گھرا رہا. کھلاڑی سینٹرل کانٹریکٹ پر بغیر دستخط کی ورلڈ کپ کھیلنے گئے. قومی ٹیم 6 میں سے 4 میچز ہار گئی. خراب پرفارمنس کے بعد کئی خبریں سامنے آنے لگیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آر وائی نیوز.